اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ یہ فرض ہے یعنی واجب ہے۔ اب گندم کے اعتبار سے بھی بندہ دے سکتا ہے، جو کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے، کشمش بھی دے سکتا ہے، کھجور بھی دے سکتا ہے۔ فطر واجب ہے ہر مؤمن مرد عورت بچہ بچی پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، ان سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید اور فروخت ہو، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش ہو، والکافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کفار ہی ظلم کرتے ہیں، یعنی جو تمہارے مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اس کو نہیں کھلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابو داود شریف کا حدیث ہے، عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہا ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول ولا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے محتاجی کے لیے، مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر تمہارے اوپر اللہ کے نبی نے واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرض بمعنی وجبہ ہیں۔ اب اس میں دو فائدے ہوا، ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نہ کرے اگر رمضان شریف کے روزے میں آپ سے کوئی ایسے فحش باتیں ہوا ہے، رمضان شریف کے روزوں میں کوئی غفلت ہوا ہے، اب ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ ایک صدقہ ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے، مسکینوں اور غریبوں کے کپڑوں کے بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس میں دو فائدہ ہوا۔ اب جو اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ یہ فرض ہے یعنی واجب ہے۔ اب گندم کے اعتبار سے بھی بندہ دے سکتا ہے، جو کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے، کشمش بھی دے سکتا ہے، کھجور بھی دے سکتا ہے۔ گندم کا جو ہے وہ 2.25 کلو ہے۔ کتنا؟ 2.25 کلو، جس کے آج کے دن کا ریٹ 125 روپیہ، میں نے احتیاطاً بتا دیا، ویسے 120 روپیہ ہے، میں نے کہا 125 روپیہ، اور 2.25 کلو تو ہے لیکن احتیاطاً اس کا 2 کلو دینا ہے، تو 2 کلو کا 250 روپے بنتا ہے گندم کے اعتبار سے۔ اگر گندم بھی دے دے 2 کلو تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے قیمت دے دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور جو کے اعتبار سے وہ 410 روپیہ، اس کا بنتا ہے 3.5 کلو جو پورا سا ہے 3.5 کلو، کشمش بھی 3.5 کلو، کھجور بھی 3.5 کلو۔ اب جب یہ تینوں اجزاء 3.5 کلو ہیں، جو کا بنتا ہے 410، کشمش کا بنتا ہے 3150، کھجور کا بن رہا ہے 2450۔ اب اسی طرح جس طرح گندم کا 250 ہے، یہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی شیخ پانی ہے، یعنی عمر زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس نے اپنے صدقہ فطر کا، یہ جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہے، یعنی 250 روپیہ ایک روزے کا فدیہ بھی ہے۔
تو 30 روزوں کا فدیہ بن رہا ہے 7,500 روپیہ۔ 7,500 روپیہ، وہ کتنے روزوں کا فدیہ بن رہا ہے؟ 30 روزوں کا فدیہ۔ اور اب اسی طرح یہ تو کفارہ صوم جو ہیں، یعنی اگر کسی نے کفارہ ایک روزہ کھا لیا قصداً بلا عذر، قصداً روزہ کھا لیا، تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ رمضان شریف ہے، وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے جب 250 کے اعتبار سے اس کو آپ حساب کر لیں، اس کا 15,000 روپیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قسم اگر کسی نے یعنی جگہ قسم کا نہیں تھا اور وہ حنیس ہو گیا، قسم اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے، تو اس آدمی نے ایک قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو 250 کے اعتبار سے اس کے 10 مسکینوں کے کھانے کا بنتا ہے 2,500 روپیہ۔ 2,500 روپیہ کسی غریب کو دینے سے اس کے قسم کا کفارہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح 60 دن کا 60 مسکینوں کا اگر حساب لگائے کفارے کے بارے میں جو کی اعتبار سے، تو اس کو آپ ضرب دے دو، 410 کو 60 میں ضرب دے دو تو کتنا بنتا ہے؟ یا کشمش کا 3150 کو ضرب دے دو 60 میں، جتنا بنتا تھا اتنا ہے۔ میں نے سب سمجھا دیا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے کیا؟ صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے رمضان شریف کے اندر، یعنی جب رمضان شریف شروع ہے، عید سے پہلے کسی غریب کو اگر دیا جائے تو وہ غریب جو ہے ان سے اپنا ضرورت پورا کرے گا، اور عید کے نماز کے فوراً بعد اس کو ضرور لازمی ادا کرنا ہوگا۔ عید کے دن لازمی دینا ہوگا۔ اگر کسی نے عید والا دن بھی نہیں دیا تو وہ گناہگار سمجھا جائے گا۔ بعد میں بھی دینا لازمی ہے، لیکن اس نے جو کہ اس کے اصلی وقت تھا، اصلی وقت سے اس نے درگزر کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صدقہ فطر باوقت ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔